بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں حضور مکرم 17 ربیع الاول یکم عام الفیل دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں نور ہوا، شیطانوں کا راستہ آسمان پر بند ہو گیا، یہ سارے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد چوتھے آسمان تک شیطان کو راستہ تھا، اس لیے وہ غیب کی یعنی نجوم کی خبریں لا کر دیتا تھا، اور بعد میں چونکہ رسول اللہ کی ولادت کے بعد پہلے ہی آسمان پر یہ بند ہو گیا راستہ، اسے آنکھ کے گرز مارے گئے۔ جب وہ پہلے آسمان تک آنے لگا کہا گیٹ آؤٹ، نکلو، تو اس کو جانا پڑا۔ اور اس کے بعد وہ آیا مکہ میں، تو مکہ میں بھی فرشتوں کا احسار تھا اور ان کے پاس بھی آنکھ کے گرز کا خبردار، آج کے دن تجھے مکہ میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، اور مکہ سے اسے باہر نکال دیا گیا، اور اسے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی ولادت ہو چکی ہے، اور اس دن وہ مایوس بھی ہو گیا۔ مایوس ہونے کے بعد اس نے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکالمہ ہے یا جبریل سے مکالمہ ہے، اس وقت تردید میری طرف سے کہ اب تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، انسانوں کی ہدایت کا انتظام ہو چکا ہے، تو کیا اب بھی کوئی طریقہ ہے کہ جس سے بہکایا جا سکے اس امت مصطفیٰ کو؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ ہاں، درہم و دینار کی محبت یعنی حب دنیا، اس سے اب بھی امکان ہے کہ بہکایا جا سکے، یعنی یہ ایک پورا سبق اس میں حب دنیا کہ جس کے دل میں حب دنیا ہے اس کے لیے امکان ہے کہ وہ بہک جائے، چاہے وہ حضور کا امتی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو واقعات سارے پیش آئے اس میں اب حضور مکرم کی 63 برس کی زندگی، تو آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ ابھی آپ اتنے ذوق سماعت آپ کا ماشاءاللہ کافی بلند بھی ہے، بڑا اچھا بھی لگتا ہے گفتگو کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی بات ہو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ جو ہمارے بزرگوں نے یہ انڈیا پاکستان کے مومنین کا سننے کا طریقہ کار ہے کہ وہ فضائل کے موقع پر سبحان اللہ کہتے ہیں، تو خود یہ ایک عبادت بھی ہے، سبحان اللہ کہنا بھی ایک عبادت ہے، جو خود عبادت کے درمیان ایک اور عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اس سے ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں حضور مکرم کی ایک سیرت پر، یعنی حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی، جو ان جیسی حکومت کسی کی نہیں، وہ ہواؤں پر پرواز کرتے ہوئے گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا، کہا پروردگار جتنا تو نے سلیمان کو دیا ہے اس سے آدھا ہی مجھے کم از کم دے دیا ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ دل میں خیال آتا ہے اس کو جتنا دیا ہے تو کم از کم اس سے کچھ آدھا پونا ہی مجھے مل چکا ہوتا۔ تو جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا، بلکہ اس نے کہا زبان سے، تو ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، حضرت سلیمان باذن پروردگار اس کے پاس پہنچا، کہا یہ جو تو نے اس وقت کہا ہے دعا مانگ، تو وہ اللہ سے نہ مانگ کے جس کی تو لیاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سلیمان کی جتنی بھی حکومت جو جاہ و جلال تجھے نظر آ رہا ہے، یہ ایک دن حتماً ختم ہونا ہے، اگر تو اس کے عوض میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس سبحان اللہ نے باقی رہنا ہے۔ غور فرمائیے گا، کیا عجب تعبیر ہے یہاں پر، یعنی حضرت سلیمان نبی نے اپنی پوری حکومت کو کمتر قرار دیا ایک اس سبحان اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے کیوں کہا تھا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پٹی ہوئی چوٹی سے زیادہ حقیر ہے۔ تم دے رہے ہو نا، یہ تمہاری دیوی حکومت ہے، اللہ نے جو علی کو عطا کیا وہ تو تم کبھی چھین ہی نہیں سکتے تھے، جو ولایت تھی، یہ تو جو دنیا کی حکومت تھی وہ چھینی گئی تھی نا، اور مولا علیہ السلام باذن پروردگار خاموش رہے تھے، تو یہ جو تم دنیا کی حکومت واپس کر اس کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا، فرمایا حضرت سلیمان نے کہ یہ حکومت تو ختم ہونے والی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ ایک سوال ہے میرا، ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ ایک وجد میں آتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب اللہ اپنے حبیب کے فضائل کو دے کر کہے سبحان اللہ؟ جب اللہ کہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، خود اللہ اپنے لے کہہ رہا ہے سبحان الذی، جو لے گیا اپنے عبد کو، کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا خاص مہمان بنایا اپنے حبیب کو لے گیا وہ، تو وہ خاص ایک معراج کی جو کیفیت ہے اس میں کیا کہا جائے، بس معراج پہ بلایا اس لیے تھا کہ ایک اور نور عطا کرنا تھا جو ان کی بیٹی کا نور تھا، وہ خاص عطا کرنا تھا، لہٰذا وہ معراج پہ بلایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور بہت سارے واقعات پیش آئے، حضور نے جنت کے دروازوں کو دیکھا، جہنم کے دروازوں کو دیکھا، بہت سے لوگوں کو عذاب میں دیکھا، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو چونٹی کی طرح وہاں پر چل رہے تھے، تو پوچھا پروردگار یہ کیا کیفیت ہے، کہ یہ دنیا میں اکڑ کے تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے، آج ان کی حقیقت چونٹیوں کی طرح اس طرح سے۔ بہت سے لوگوں کی زبانیں بہت زیادہ لمبی تھیں جس پر عذاب ہو رہا تھا، کہ یہ کیا کیفیت ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ زبان سے چونکہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، لہٰذا اس وقت ان کی زبانوں پر خاص طرح سے عذاب ہو رہا ہے۔ بہت سی مستورات کو بالوں سے لٹکا ہوا دیکھا، ان پر عذاب کی خاص کیفیت دیکھی۔ اب جشن کے دن میں
تھوڑا سا آپ کا موڈ تو نہیں خراب کرنا چاہتا، لیکن بہرحال معراج کی روایت ہے تو مجھے جو بات ہے وہ پڑھنی زبان پر آ گئی میرے. اور یہ سارے واقعات حضور دیکھتے رہے، عذاب بھی دیکھا، جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہوا دیکھا. کبھی میں آؤں گا اپنی خدمت میں تفصیل سناؤں گا، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. اور پوری روایت ہے بحر الانوار میں کہ جنت کے ایک ایک دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے، پہلے دروازے پر، دوسرے دروازے پر، تیسرے دروازے پر، چوتھے دروازے پر، اور جہنم کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا. اور جنت کا جو 8 دروازے ہیں نا، ان میں 8 الگ الگ میسیجز ہیں. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ سارے شروع ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ سے. جنت کے ہر دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آگے کوئی بھی اخلاقی نصیحت ہے، کوئی شریعت کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے. ایک مثال دوں چھوٹی سی، آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں اگر، تو $20 کا بھی کارپیٹ ہے تو جوتے اتار دیتے ہیں. اپنے گھر پہ آپ کے اگر $200 کا بھی کارپیٹ ہے، شاید جوتے پہن کے چلے جائیں. حضور مکرم پہنچے ہیں، چلے ملا کر پہنچے آپ. اب جو حضور کی نالین ہے وہ نالین سمے چلے گئے آگے، جبریل رک گئے. لو دنوت انمولۃ لحترقت، اگر ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھو تو جل کر ہلاک ہو جاؤں. حضور مکرم اب وہ جو بھی نالین تھی، اب میں نے نہیں پڑھا کہاں پر وہ نالین کی کیا کیفیت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ عام طریقے سے جو بھی نالین ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی چمڑے سے ہی بنتی تھی، اور چمڑا جانور کا ہوتا تھا. جانور کا چمڑا بھی اگر حضور سے مس ہو گیا ہے، وہ اس مقام پر ہے کہ نہیں جبریل تو رک جائیں گے لیکن وہ آگے جائے گا ساتھ. کیا کیفیت ہے، خدا کی قسم عجب شان ہے یہاں پر کہ وہ رک. توصیف محمد کی و تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. محمد کی نہیں، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. تو سمجھنے والے ہی سمجھیں گے. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان. ختم ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعجل. یہ اب قصور ان پر ہے تھوڑا سا آگے بڑھوانے پر، یہ تھوڑا سا اور کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں مجھے. بہرحال میں بات کو سمیٹ ہی رہا ہوں کہ وہاں پر اب مولا علی علیہ السلام کا لہجہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کی لہجہ حیدر قرار علی بن ابی طالب علیہ السلام میں، اور یہ کہہ کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سب سے زیادہ آپ کے قلب میں حیدر قرار کی محبت کو پایا، لہذا میں نے اس لہجے میں بات کی کہ آپ کو اجنبیت محسوس نہ ہو، آپ مانوس رہیں. یا ابو القاسم کہہ کے مخاطب کیا. حضور کو پہلی مرتبہ معراج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ابو القاسم کہا، اور بعد میں حضور مکرم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ابو القاسم کیوں کہا اللہ نے؟ کہا اس لیے کہ اللہ میرے سبب سے اپنی رحمت کو تقسیم کرے گا، لہٰذا میں ہوں ابو القاسم، تقسیم کرنے والوں کا باپ. اس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ چونکہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور رسول اللہ علی کے روحانی باپ ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. ابو القاسم کی کئی جہتیں ہیں. یہ خود ایک موضوع ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے القاب پر حضور مکرم ان کے نام اور القاب پہ بات کی جائے تو وہ ایک خود ایک موضوع ہے. محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف، بہت زیادہ حمد کی جائے. محمود اللہ کا نام، محمود جس کی حمد کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. اس لیے کہ ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کرے تو وہ محمود ہے، اللہ اپنے حبیب کی حمد کرے تو یہ محمد ہے. تمہاری جب اللہ پڑھے نعت اپنے رسول کی تو یہ ہے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، چاہے کوئی اور تعریف نہ کرے صرف اللہ کرے تب بھی یہ محمد ہے. اس لیے کہ وہ لامحدود ہوتے ہوئے تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آپ کی توجہات پر یہ بات گفتگو تمام ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو نور آگے اسی تسلسل میں رہا
تو صادق علیہ محمد ایک مقام پر تشریف لے جا رہے تھے، ہاتھوں میں عصا تھا. تو ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ تو جوان سن ہیں ابھی، یہ ہاتھوں میں عصا کیوں تھا بابا یار؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے، میں نے تبرکاً ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس عصا کا بوسہ لیا. بلا تشبیہ امام علیہ السلام نے اپنی آستین مبارک کو الٹا کہا تھا لحم رسول اللہ وہذا جلد هذا لحم رسول اللہ وہذا جلد رسول اللہ. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ پھر ہاتھوں کو چومتے رہا. لفظ میں اپنا بہتر کر دوں، غیرت نہیں آئی کہ ہاتھوں کو چومتے ہوئے. اور انہوں نے ہاں واہ کیا بات ہے، بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے. تو اس لیے وہ لکڑی تک رہے لیکن خون تک نہیں آئے. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ شان کہ جب حضور نالین کے ساتھ وہاں جائیں، یعنی جو کائنات کا گویا عالی ترین مقام ہے اس سے بھی اوپر حضور کی نالین مبارک ہے. تو نفس رسول ہے علی، تو جو کچھ الا النبوہ، نبوت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مولا علی کو حاصل ہے. اس لیے مجھے یہ مصرع بڑا اچھا لگتا ہے کہ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. جی تلوہ ہے نا، اب تلوے سے آگے تو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. ضائع نہ کرنا یار. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کیوں میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا. تو وہاں تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا الا النبوہ. نبوت کے علاوہ اللہ عز و جل جس مقصد سے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، یزکیہم، نفسوں کو پاک کریں. نفسوں کو پاک کرنے میں پہلی منزل ہے توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، ولایت پر ایمان. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے تمام آداب کی، تمام شریعت کی، تمام اخلاقیات کی. اس میں بھی حضور مکرم نے پہلے صادق اور امین ہونا اپنا کہلوایا، پھر اس کے بعد قرآن سنایا. 40 سال تک تو حضور نے قرآن سنایا ہی نہیں. 40 سال تک تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا. اسی لیے تو ان کی بدبختی ہے کہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے. تو بھائی 40 سال تک تو قرآن سنایا ہی نہیں نا. تو جب 40 سال تک قرآن ہی نہیں سنایا، گویا منصوبہ الہی یہ تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بند کر دکھا دو، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنو تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو. ہاں تو صادق اور امین، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ صداقت اور امانت محسوس ہوتا ہے دینداری کی پری ریکویزٹ ہے. نمازی بہت اچھے ہیں، عبادتوں میں بڑے اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے. صداقت اور امانت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے بھی پوری. مومنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے، مومنوں کا یا کسی بھی انسان جا رہے ہیں ہر سال زیارت پہ، مجلسیں بھی بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں، حق مال حرام کھا کے بیٹھے ہیں، مثلا بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا مثلا. یہ سارے بات، اس کا مطلب ہے کہ صداقت اور امانت کے مقام پہ نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ کو ایسا دین مطلوب نہیں ہے، بلکہ خود صادق علیہ محمد کا فرمان ہے کہ کسی کی فقط نماز اور روزے سے اس کی دینداری کا فیصلہ نہیں کرتا. بڑا عجیب جملہ امام نے شاہ فرمایا کہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو نماز روزے کی عادت لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ جب تک فلاں دعا نہ پڑھ لیں تو کوئی چین نہیں آئے گا. ہاں اس لیے کہ وہ عادت لگی ہوئی ہے. میں کسی دعا کی بھی یا کسی بھی عبادت کی نوبت پر احانت نہیں کر رہا. امام نے کہا اگر دینداری کو پہچاننا، دیکھو صدق الحدیث و ضوء الامانہ، بات کرنے میں کتنا سچا ہے، امانت میں کتنا پابند ہے. تو اس لیے حضور نے پہلے خود عمل کر کے بتلایا، قرآن بند کر دکھایا، پھر قرآن پڑھ کر سنایا. بلکہ بنی ہاشم میں منصوبہ ہی ہے. آپ پورے بنی ہاشم میں مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیں کسی کا جو قرآن کے نزول سے پہلے ہی قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، نہیں ملے گا. حضرت عبد المطلب کا کوئی عمل ہو، رسول اللہ کا کوئی عمل، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کوئی نہیں تھا. حضرت ابو طالب کا کوئی عمل، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ. نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی عمل ایسا کہ جو قرآن سے میچ نہ کرتا ہو، قرآن کے خلاف کوئی عمل کر دیا ہو، نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. ایسا اکثر تو انہوں نے عمل پہلے کی، آیت بعد میں نازل.